بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فمن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے سورہ حج کی 18ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تمام وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں۔ من اور ما عربی میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جب لفظ من آئے تو عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ما آئے تو ما اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے خلق کی ہے لیکن اس کے پاس عقل موجود نہیں ہے۔ یہ عربی کے قواعد ہیں۔ قرآن میں من بھی آیا ہے، ما بھی آیا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اسی لیے ترجمہ اس اعتبار سے کیا، آسمانوں میں جتنے بسنے والے ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ومن فی الارض، روئے زمین پر جتنے وہ لوگ جو نعمت عقل سے سرفراز و سرشار ہیں، ہر بندہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں وہ چیزیں جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کے بارے میں کہا گیا والشمس والقمر، سورج اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، والقمر چاند اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، والنجوم ستارے جتنے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والجبال بلند و بالا جو پہاڑ ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والشجر کائنات میں تمہیں درخت جتنے دکھائی دیتے ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والدواب چوپائے جتنے ہیں روئے زمین پر حیوانات جتنے ہیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، وکثیر من الناس لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، وکثیر من حق علیہ العذاب اور بہت سارے ایسے لوگ جن پر عذاب الہی آنا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بڑی توجہ چاروں۔ فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے عزت کوئی دے نہیں سکتا، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، کوئی چاہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، نہ چاہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مشیت کے آگے تو جھکا ہوا ہے۔
میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور واضح کروں گا. ایک اور آیت سنیے, سورہ رعد کی 15ویں آیت. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں, طوعاً وَكَرْهًا, چاہے تو بھی سجدہ کر رہے ہیں, کرہن نہ چاہیں تو بھی سجدہ کر رہے ہیں. وَظِلَالُهُمْ, توجہ چاہ رہا ہوں, وَظِلَالُهُمْ, ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں, جنہوں نے اپنا سر بتوں کے آگے رکھا, ان کا بھی سایہ خاک پر پڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے سائے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا, سایہ تو عقل مند نہیں ہے. سایہ کی حقیقت کیا ہے؟ سایہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی مقام پر روشنی پڑ رہی ہو اور وہاں بیچ میں آ کر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے بدن کے پیچھے آپ کا سایہ پڑے گا, یا دائیں آپ کا سایہ پڑے گا, یا بائیں, جہاں سے روشنی آ رہی ہو اور جہاں آپ کھڑے ہو جائیں اسی سمت میں سایہ بنے گا. تو سایہ کسے کہتے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں, نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سایہ کسے کہتے ہیں؟ روشنی کے نہ ہونے کو. جس جگہ روشنی نہیں پڑ رہی وہیں پہ سایہ بنتا ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سائے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جہاں نور نہیں وہاں کی ظلمت اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. بھئی سایہ وہی بنتا ہے جہاں نور نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں سائے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. جب سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو نور کو کیسا ہونا چاہیے؟ بالغدو والآصال, سورہ رعد کی 15ویں آیت. سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, صبح میں بھی سجدہ کرتے ہیں, شام میں بھی سجدہ کرتے ہیں. ساری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے, میں بھی ساجد, آپ بھی ساجد, آدم بھی ساجد, شیش بھی ساجد, موسیٰ بھی ساجد, عیسیٰ بھی ساجد, ابراہیم بھی ساجد, اسماعیل بھی ساجد, سب کے سب ساجد ہیں. لیکن ایک ہے جسے اللہ سجاد کہتا ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے سنا, مجھے بہرحال بولی سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن بہرحال عربی کی روایتوں سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ قبلہ بھی زین العابدین کا تذکرہ فرما رہے تھے. ٹھیک ہے, تو زین العابدین جو عابدوں کی زینت ہے, جو سید سجاد ہے. علل الشرائع میں روایت موجود ہے کہ سجاد کو سجاد کیوں کہا گیا. آج اسی امام کا تذکرہ ہے, 24 محرم ہے اور کل 25 محرم روز شہادت ہے, تو آج شب شہادت لگ جائے گی, تو ذکر اسی امام کا ہونا چاہیے. سجاد کیوں کہا گیا؟ آج قبل اس کے کہ میں علت بیان کروں کیوں سجاد کہا گیا, آج کی اس مجلس کا پیغام یہ ہے, ہماری بہت ساری پریشانیوں, ہماری بہت ساری بیماریوں, ہماری بہت ساری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر یہ سجدہ رب زندگی میں آ گیا, ہماری بڑی بڑی مشکلات صرف سجدے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی. جب زندگی سے سجدہ نکل جائے تو پریشانیاں تو آئیں گی, اور علی والوں کے لیے تو زیادہ آئیں گی. کیونکہ اللہ نے بھی ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ کو علی والوں کو وہاں جنت میں بھیجنا ہے, تو یہاں جو بدماشیاں کریں گے, جو ڈنڈیاں ماریں گے, جو معاملات میں بگاڑ پیدا کریں گے, اللہ کوشش اللہ کی یہ ہے, دستور عمل یہ ہے, اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہیں ان کو سزا دے دی جائے. اور اگر بہت بڑے گناہ گار ہوئے, یہاں بھی معاملہ برابر نہیں ہوا, تو اللہ قبر میں برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے. قبر میں بھی نہیں ہوا تو کچھ عرصے کے لیے جہنم کی ہوا بھی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو جن کے تم کام کر رہے تھے وہ اس ٹائپ کے لوگ تھے. اینڈ اختتام علی والے کا جنت پر ہے, جانا اس نے جنت میں ہے, جائے گا جنت میں, آخر کار کسی بھی طریقے سے پہنچے گا جنت میں. لہٰذا اگر علی والے نے سجدہ چھوڑا تو اسے مکافات عمل یہی دیکھنا ہوگا.
کس امام کو ماننے والے ہو؟ جس سید سجاد کا دن منانے آج بیٹھے ہیں. پتہ ہے سید سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا سمی بالسجاد لکثرت السجود. سجاد کہا گیا کثرت سجدہ کی وجہ سے. ما ذکر للہ عز وجل نعمتا الا وسجد. اللہ کی کسی نعمت کو یاد نہیں کیا مگر یہ کہ سجدے میں چلے گئے. جیسے ہی کوئی نعمت یاد آتی تھی سجدہ کرتے تھے، فوراً اللہ کو سجدہ کیا. مجلس اعزا نعمت سے ہم نے کبھی سجدہ کیا کہ بار اللہ تو نے مجلس میں جانے کی توفیق دی، ذکر علی سننے کی توفیق دی، ذکر حسین سننے کی توفیق ملی، اس پہ ہم نے سجدہ نہیں کیا. لیکن جو ہمارا مولا تھا اسے جب یاد آتا تھا کہ اللہ نے کوئی نعمت دی فوراً سجدہ، نعمت کو یاد کر کے سجدہ. وما قرأ من کتاب اللہ آیتا فیہا سجود الا وسجد. اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایسی آیت نہ پڑی جس میں سجدہ یسجد یا سجدے کا ذکر تھا مگر یہ کہ زین العابدین نے سجدہ کیا. وما دفع اللہ عنہ سوءا یخشاہ الا سجد. اللہ نے کوئی بلا زین العابدین سے نہ ٹالی مگر یہ کہ سجدہ کیا. اب آپ دیکھتے جائیے، نعمت آئی تو سجدہ، مصیبت ٹلی تو سجدہ، قرآن پڑھا. وما وفق لإصلاح بین الاثنین الا وسجد. اللہ نے اگر دو بندوں میں جن میں پھڈا تھا، جن میں جھگڑا تھا، اصلاح کرنے کی توفیق دی، پھر زین العابدین نے سجدہ کیا. وما حسین آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہات ہیں یا نہیں ہے؟ وما صلی صلاۃ مکتوبۃ، یہ علل الشرائع کے جملے ہیں. الا وسجد، کوئی واجب نماز مکمل نہیں کی مگر یہ کہ فوراً سجدے میں گئے. جو مومنین کی عادت ہے کہ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی ہے سجدے میں جاتے ہیں، یہ سیرت سید سجاد ہے. شکر تو بنتا ہے نا، اللہ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق دی، اس پہ سجدہ شکر بنتا ہے. یعنی سجدے پر بھی سجدہ انسان کرے. اے میرے اللہ تو نے مجھے سجدہ کرنے کی توفیق دی، سجدہ کرنے کی مجھے قسمت میں میری سجدہ لکھا تھا، میں نے اس سجدے کو انجام دیا، دوبارہ سجدہ کرو. ما من شیء الا ولہ حد الا الذکر. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، الا الذکر، سوائے ذکر کے. اب چونکہ انہوں نے نعرہ لگایا حسینیہ زندہ باد کا، دو جملے سید سجاد کے بابا کے حوالے سے. آج کوشش یہ ہے، ماحول آپ کے سامنے، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے، کوشش یہ ہے کہ یزید کو رضی اللہ بنایا جائے. ایک اگر شعر کی آپ اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نجف اشرف سے میرے دوست نے کہا، بنا سکے گا نہ تجھ کو کوئی رضی اللہ، بنا سکے گا نہ تجھ کو کوئی رضی اللہ، تجھے یزید یہ لعنت حسین نے دی ہے. تجھے
واہ ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر ماں کے ساتھ، حجاب نے یزید کو بیمار کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بنا سکے گا نہ تجھ کو کوئی رضی اللہ، تجھے یزید یہ لعنت حسین نے دی ہے۔ ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کی گورنمنٹوں کا پیسہ لگ جائے، یزید لعین تھا، لعین رہے گا۔ حسین ابن علی کے ماننے والے جب تک زندہ ہیں، فرش عزا پہ بیٹھنے والے ماتمی جب تک زندہ ہیں، عزادار جب تک یا حسین کہہ رہا ہے، ہر عزادار کا اٹھتا ہوا ہاتھ یزید کے لیے لعنت ہے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مجلسیں کیوں ضروری ہیں آج کے حالات حاضرہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ مجلسوں میں آنا کیوں ضروری ہے، موجودہ حالات نے ہمیں بتا دیا۔ جا کے پڑھیے تاریخ، 90 سال، میرا موضوع سجدہ ہے لیکن یہ 2 جملے سن لیجئے۔ 90 سال مولائے متقیان کو 70,000 ممبروں سے برا کہا گیا، مولا کی شان میں گستاخی کی گئی۔ کس کے کہنے پر؟ یزید کے باپ کے کہنے پر۔ 90 سال کوئی ریلی نہیں نکلی، نہیں، آپ نے جملے کی قدر ہی نہیں کی، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ 90 سال جزیرۃ العرب امت اسلامیہ دیکھتی رہی، سنتی رہی کہ حسین کے بابا کو برا کہا جا رہا ہے، سب و شتم ہو رہا ہے، نہ کوئی ریلی نکلی، نہ کوئی جلوس نکلا، نہ عظمت صحابہ کانفرنسیں ہوئی۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں صرف ایک دن یزید کے باپ کو برا کہا گیا تو عظمت صحابہ کانفرنس ہونے لگی۔ سمجھ میں آ گیا علی کا ذکر کیوں ضروری ہے، سمجھ میں آ گیا علی و اولاد علی کا ذکر کیوں واجب ہے۔ ظلم ہے یا نہیں ہے، یہ مظلومیت سے علی و اولاد علی ہے یا نہیں ہے؟ 90 سال وہاں سب و شتم ہوتا رہا، کسی کو عظمت صحابہ کانفرنس یاد نہیں آئی، کسی کو ریلی اور ریلا یاد نہیں آیا، کسی کو جلسہ اور جلوس یاد نہیں آیا، سب اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کوئی کچھ نہیں بولا، عبادت سمجھ کے کرتے رہے۔ ایک دن کہا گیا، صرف ایک، اور ایک لعنت سنی ہے ابھی تو۔ ابھی تو صرف ایک اللہم لعن سنا ہے، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خدا کے زیارت، کیا بات ہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ابھی تو صرف ایک لعنت سنی، وہ بھی اللہ کی بھیجی ہوئی لعنت۔ تو رو رہے ہیں، صحابہ کے نام پہ گریہ ہو رہا ہے۔ یہ محبت صحابہ سے نہیں، یہ دشمنان علی سے محبت ہے۔ میں اور آپ جو مجلسوں میں آتے ہیں، اگر ہم نے ان مجلسوں کو خالی چھوڑا، کل کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ مجلس امانت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مجلس زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی امانت ہے، اگر ہم نے ان میں کمی کی، کل کو ہمیں عزادار ہونے کے ناطے جواب دینا ہوگا۔ لہذا سمجھ میں آ گیا کہ کیوں ذکر علی و اولاد علی ضروری ہے، کیوں ذکر حسین اس قدر ہو رہا ہے، ساری کائنات حسین حسین کیوں کر رہی ہے۔ بس ایک جملہ اور میں واپس لوٹ جاؤں گا اپنے مقصد اور اپنے محور گفتگو سجدے کی طرف۔ ایک سجدہ کربلا میں حسین نے کیا، جس کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا الیاس قادری ملعون نے کیسے آ کر توہین کی، کلپ آپ نے سنا ہوگا کہ جی مولا حسین وہ تو وقت کا نماز کا وقت ہی نہیں تھا اور وضو نہیں کیا تھا اور حالت ہی نہیں تھی، کتنے بدتمیزی والے جملے کہے۔ اب بغض نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ یہ بغض ہے، یہ کس کا بغض ہے؟ علی و اولاد علی کا بغض۔ یزید کو برا نہ کہا جائے،
فیضان معاویہ کے نعرے لگانے والوں سے یہی توقع ہے کہ حسین کے سجدے کا انکار کریں گے۔ یہ پرانی سبزی منڈی کے بغل میں دبا ہوا شیطان، اسے کیا پتا کہ حقیقت سجدہ کیا ہے، اسے کیا پتا سجدہ کسے کہتے ہیں۔ حسین کا سجدہ ہو یا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ ہو، دونوں اسلام کی بلندی کا اعلان کرتے ہیں۔ یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید لعین تو اسلام کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، یزید لعین ہر اسلامی قدر کو مٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کہہ کر گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عترتی اہل بیتی کی۔ ساری امت مسلمہ کے سامنے وہ جو صحابہ جن کی عظمت پہ آج کانفرنس ہو رہی ہے، کون سے صحابہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی، ان صحابہ کے سامنے اس نے شعر پڑھا، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنو ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا، ایک کھیل کیا تھا، ایک تماشا کیا تھا، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ وحی کے انکار کا مطلب توحید کا انکار، کیونکہ زبان وحی نے بتایا تھا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، یہ وحی کی زبان تھی۔ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، یہ زبان وحی نے بتایا تھا۔ وما محمد الا رسول، قرآن کی آیت زبان وحی ہے۔ تو رسالت کا انکار ایک شعر میں، توحید کا انکار ایک شعر میں۔ قرآن کیا ہے؟ سوائے وحی کے کچھ نہیں ہے۔ وحی کا انکار مطلب قرآن کا انکار۔ معاد کا ذکر کہاں یا قرآن کے علاوہ زبان رسالت سے؟ معاد کا انکار۔ ایک شعر کے اندر پورے اصول دین کا انکار۔ ببانگ دہل شام میں اپنے نجس تخت پر بیٹھ کر یزید نے یہ شعر پڑھا، جن کے نام پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ نہیں بولا کہ یزید تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ یزید رسول کا مشن ختم کرنا چاہتا تھا۔ رسول نے کہا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت۔ قرآن کا انکار کیا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ سن 60 ہجری کربلا میں حسین ابن علی کو جب شہید کیا، سر کو تن سے جب جدا کیا تو یہ سمجھ رہا تھا میں نے قرآن کا انکار کیا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ حسین کے سر کاٹ دیا، کوئی کچھ نہیں بولا۔ اب نہ بچا قرآن نہ بچی عطرت، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن حسین نے نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، یزید تو میرا سر تن سے جدا کر سکتا ہے، قرآن سے جدا نہیں کر سکتا۔ مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں، مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں، سر مل گیا حسین کا بیعت ملی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی نے پیغام دیا کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو سمٹا ہوا دیکھنا ہے تو میرے سر کو نوک نیزہ کی بلندی پہ دیکھو۔ حارث ابن وکیدہ جس نے سر اٹھایا ہوا تھا، جو کوفہ میں شام میں نیزے پہ سر اٹھا کے جا رہا تھا، اس نے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حسین کو دیکھا، یزیدی تھا، یہ سمجھا شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، شاید مجھے وہم ہو گیا ہے، یہ بول نہیں رہا، میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سر بول رہا ہے۔ جب اس نے یہ سوچا کہ مجھے وہم ہو گیا ہے تو حسین کے سر سے آواز آئی، حارث شہید زندہ ایسے ہوتے ہیں۔ شہیدوں کو بے شمار مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ آج کائنات میں اگر سجدہ حقیقی معنوں میں موجود ہے، وہ سجدہ جو رب کو چاہیے، تو وہ آپ عزاداروں کے سجدوں کی شکل میں ہے۔ وہ جن کا سجدہ کسی کام کا نہیں، وہ تو رب کو نہیں چاہیے۔ وہ جو دشمنان اہل بیت ان کا سجدہ تو نہیں چاہیے، وہی والا سجدہ ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں کر تو رہے۔
لیکن جو اللہ کو چاہیے وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ محب علی کا سجدہ ہے، وہ عزادار حسین کا سجدہ ہے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں سجدہ نہ ہو، امام زمانہ کا دل ٹوٹے گا کہ جن کو سجدہ کرنا چاہیے وہ سجدہ نہیں کر رہے، جن کی زندگی سجدے سے معمور ہونی چاہیے ان کی زندگی میں سجدہ نہیں۔ وہ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ تو بات بات پہ سجدہ کرتا تھا، ہر نماز کے ختم ہونے پہ سجدہ، ہر نعمت کے یاد آنے پہ سجدہ، ہر مصیبت کے ٹلنے پہ سجدہ، دو لوگوں کو ملانے پہ سجدہ، قرآن پڑھنے پہ سجدہ، بات بات پہ جو سجدہ کرتا تھا اسی کا ماتمی اور سجدہ نہیں۔ ہم تو اس مولا کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کو سجدہ سکھایا۔ یاد ہے سجدہ شکر کس کی یادگار ہے؟ پتہ ہے سب کو؟ پہلا سجدہ شکر جب شب ہجرت رسول نے کہا کہ یا علی میرے بستر پر سو جاؤ، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں، بس یہ ہاں سننا تھا۔ علی سجدے میں گر پڑے، شکرن للہ، علماء نے لکھا، شیعہ سنی علماء نے، یہ کائنات کا پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے کیا۔ بعد میں جتنے سجدہ شکر ساری کائنات کر رہی ہے وہ علی کے بعد کی سجدے ہیں۔ سجدہ شکر کیا، بستر پہ لیٹے، اللہ نے آسمانوں میں اسرافیل اور میکائیل سے کہا کہ تم دونوں بھی بھائی ہو، کیا ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جاؤ علی کو دیکھو اپنے بھائی محمد کے لیے جان کیسے قربان کر رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سویا ہوا ہے، تلواروں کے سائے میں لیٹا ہوا ہے، جاؤ اب تمہاری ذمہ داری ہے، جا کر علی کے سرہانے بیٹھو۔ دونوں علی کے سرہانے آئے، کہنے لگے بخن بخن لک یا علی، ہنی ان لک یا علی، مبارک ہو اے علی، اللہ آپ کی بندگی پہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ ہو تو ایسا ہو، ایک ایک رات میں ایک ایک دن میں ہزار ہزار رکعت نماز۔ کون؟ علی ابن ابی طالب بھی، علی زین العابدین بھی، دونوں علیوں کا یہی طرز عمل ہے۔ اگر سننا ہے سجدہ تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کے القاب میں سے، مولا امام زین العابدین کے القاب میں سے ایک لقب ہے ذو الصفینات۔ ذو الصفینات، صفینہ سے فے نون اور گولتے، صفینہ عربی میں کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کی کھال سوکھ کر سخت ہو جائے۔ اب میں سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، جو وزن وغیرہ زیادہ اٹھاتے ہیں ان کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ حصہ سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا جو لکھتے زیادہ ہیں، لکھاری جو ہے قلم کار، وہ قلم جب ایسے پکڑتے یہ حصے کی کھال سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، وہ جب وزنہ اٹھاتے ہیں تو یہ اندر کے حصے کی ہتھیلی کی کھال سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ اسی سخت کھال کو عربی میں کہتے ہیں صفینہ۔ مولا کا لقب تھا ذو الصفینات، وہ امام جس کے جسم کے کئی حصوں میں سوکھی ہوئی سخت کھال تھی۔ وہ کیسے؟ کہا اتنا سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا کہ اعضاء سجدہ 5 مقامات، گھٹنے کی کھال سوجتی تھی، سوکھتی تھی اور سخت ہو جاتی تھی، یہ ہتھیلیوں کے نیچے حصے کی کھال سوکھ کر سخت ہو گئی، پیشانی پر سجدے کی کھال سوکھ کر سخت ہو گئی۔ مولا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام مولا فرماتے سال میں 2 مرتبہ، ایک سال میں 2 مرتبہ میرے بابا یہ کھال کٹوایا کرتے تھے۔ یہ کون سی کھال ہے؟ یہ اعضاء سجدہ کی کھال ہے، اسی وجہ سے ذو الصفینات کہا جاتا ہے۔ کسی نے ایسا سجدہ ہی نہ کیا جو زین العابدین نے انجام دیا۔ لیکن اللہ اکبر، 5ویں مولا یہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا، بچپنے کے ایام تھے، ایک دن وارد ہوا اپنے بابا کے حجرے میں تو دیکھا
اسفر لونہ من السحر، جاگ جاگ کر میرے بابا کا رنگ زرد ہو چکا ہے، ورمضت عیناہ، آنکھیں انگارہ ہیں، سرخ ہیں، جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، وارتعدت فرائصہ، جسم کانپ رہا ہے، ودبرت جبہتہ، پیشانی زخمی ہے، ظاہر ہے جس پیشانی سے کھال کٹتی رہی ہو پھر بھی وہ سجدہ کرتا رہا ہو، پیشانی زخمی ہے، رنگ زرد ہے، جسم کانپ رہا ہے، رنگت دگرگوں ہے۔ ایسے عالم میں جب میں نے اپنے بابا کو دیکھا، بکی تو لحالہ، میں اپنے بابا کا یہ حال دیکھ کے رونے لگا۔ جب میں یہ حال دیکھ کر رونے لگا، فالتفت علی بعد ہنیہۃ، کچھ دیر بعد میرے بابا میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ایتینی بصحف فیہا ذکر عبادت علی، میرے پاس وہ صحیفے لے کر آؤ جن میں میرے دادا علی کی عبادت کا ذکر ہے۔ میں وہ صحیفے لے کر آیا، تھوڑی دیر کچھ صفحے پلٹے اور جملہ کہا، من یقوی علی عبادت علی، کس میں اتنی ہمت ہے جو میرے دادا علی جیسی عبادت کر سکے۔ زین العابدین یہ فرما رہے، کس میں ہمت ہے علی جیسی، علی کی عبادت تو معلوم ہے، جس نے سجدے میں ہی کہا تھا فزت ورب جس کی ابتدا کعبے میں ہے، انتہا مسجد میں ہے، کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، ایسی عبادت جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی عبادت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسی عبادت بڑے بڑے حیران تھے کہ علی جیسی عبادت کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، وہ جملے یاد ہے جو آپ لوگ شبہائے اعضاء میں سنتے ہیں ماہ رمضان میں، اے وقت سحر تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا، یہ تو مولا کے اپنے جملے ہیں۔ کیسی عبادت ہے وہ علی جو محو عبادت ہے، یہاں تک کہ وہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں مولا کے پاؤں میں تیر لگا اور تیر کا درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ نکالا ہی نہ جائے، تو کسی نے پوچھا کیسے نکالا جائے، مولا امام حسن مجتبیٰ نے بتایا جب میرے بابا نماز پڑھنا شروع کرے، وقت عبادت جب ہو تب اس تیر کو نکالنا، اور نماز میں تیر کو نکالا گیا تو مولا کو پتہ، تعجب نہیں ہے اس پر، جو فنا ہو جائے مکمل طور پہ عبادت میں، جو محو ہو جائے ذکر خدا میں، معصوم تو کیا غیر معصوم کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ شہداء کربلا کے بارے میں جب حسین ابن علی نے شب عاشور سب کو مقامات دکھا دیے، کل کو تم نے اس جنت میں جانا ہے، یہ جگہ تمہاری ہے، یہ مقام تمہارا ہے، یہ منزل تمہاری ہے، یہ بیٹھک تمہاری ہے، تو اس کے بعد کانوا لا یحسون بعلم الحدید، تیر لگتا تھا لیکن عشق حسین میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آج بھی ماتمی حلقے میں کھڑا ہوتا ہے، سال بھر اگر اس کو ایک تھپڑ بھی لگاؤ درد ہوتا ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ مارتا ہے حسین کے نام پہ کہ گھنٹہ دو گھنٹہ درد نہیں ہوتا۔ کسی درد کا احساس، یہ غیر معصوموں کی مثالیں ہیں، تو معصوم کا کیا عالم ہوگا۔ کرمان میں گورنر نے جو ہے جشن رکھا 13 رجب کو اور بلایا لوگوں کو، وہاں کسی نے قصیدے میں یہی شعر پڑھ دیا کہ مولا علی کے قدموں میں سے نماز میں تیر کو نکال لیا گیا اور مولا کو پتہ نہیں چلا۔ وہاں ایک سنی عالم بھی بیٹھا تھا، اس نے اعتراض کر دیا، کہا کہ یہ کیا تم لوگ فضول باتیں پڑھتے ہو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ افسانہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی پنڈلی میں تیر لگا ہو اور نکال لیا جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے۔ حاکم جو تھا، جو علاقے کا گورنر تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو کچھ آتا نہیں تھا۔ آیت اللہ بہجت کی کتاب ہے، محمد حسین رخشاد شاگرد نے لکھی، در محضر بہجت، 2 جلدوں پر، وہاں یہ واقعہ آیت اللہ بہجت نے اپنے درس خارج میں سنایا۔ کہ کرمان کا جو والی تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو کچھ آتا نہیں تھا، لیکن جب اعتراض کیا عالم نے جس کا نام تھا مردوخ،
مردوخ خے کے ساتھ، دال کے ساتھ نہیں، تھا تو مردود لیکن نام مردوخ تھا۔ اس نے جب اعتراض کیا کہ یہ کیا تم لوگ باتیں پڑھ رہے ہو، یہ کیسا فسانہ ہے جو سنایا جا رہا ہے، اسی لیے ہم لوگ شیعوں کی محفلوں میں نہیں آتے، اسی لیے ہم لوگ شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آتے، ان کے جشنوں میں شریک نہیں ہوتے کہ وہ ایسی باتیں پڑھتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب اعتراض حاکم پر ہوا تو وہ اعتراض حاکم پر نہیں تھا، وہ فضائل علی پر اعتراض تھا، وہ اعتراض تشیع پر تھا، وہ اعتراض دین حق پر تھا۔ بس یہ اعتراض ہوا، جس کو کچھ نہیں آتا تھا اس کو عطائے رب ہوئی، فوراً بول پڑا، کہنے لگا تو نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دربار مصر میں مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کے دربار میں یوسف کو دیکھا، اکبرنہ بڑا قرار دیا، اور ہاتھ میں جو چھری تھی قطعن ایدیہن، اپنے ہی ہاتھ کاٹ ڈالے، پتہ نہیں چلا، تو کہا اے مردوخ، اگر اب دربار کی عورتیں یوسف کا جمال دیکھے اور ہاتھ کاٹ لے پتہ نہ چلے، اگر علی اللہ کے جمال میں، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر علی اللہ کے جمال میں ایسے محو ہو جائے کہ تیر نکلنے کا پتہ نہ چلے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، نہ علی ابن ابی طالب کو سمجھنا آسان ہے، نہ علی ابن الحسین زین العابدین کو سمجھنا آسان ہے۔ ایک صحیفہ سجادیہ لکھی ہے، ایک صحیفہ، دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ کاملہ۔ ان کتابوں کو گھروں میں رکھیے، بھلے تبرک ہی کے لیے کیوں نہ ہو، سال میں بھلے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ گھر میں رکھیے۔ آپ لوگ زین العابدین کے ماننے والے ہیں۔ کسی نے مناقب ابن شہر عاشور میں لکھا، کسی نے کہا کہ یہ دعاؤں کی کتاب ہے، میں اس سے اچھی لکھ کے دکھا سکتا ہوں۔ قلم اس کے ہاتھ میں تھا کہ لکھو، اس نے اپنا ہاتھ جو ہے یوں کن پٹی پہ رکھا، پیشانی پہ، سوچنے لگا کیا لکھوں۔ تھوڑی دیر میں سر اس کا ڈھلکا، زمین پہ گرا، مر گیا، ایک لفظ نہیں لکھ سکا۔ مناقب ابن شہر عاشور میں جملے موجود ہیں۔ صحیفہ سجادیہ تو دور کی بات، صحیفے کی صاد بھی لکھنا نصیب، یہ معجزات سے آل محمد کے۔ آج ساری دنیا چھپ چھپ کے صحیفے کی دعائیں پڑھ رہی ہے، بتاتی نہیں ہے کس کا کلام ہے۔ ٹی وی پہ دیکھیے، ہمیں تو پتہ، لوگ تو چونکہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے پتہ چلتا ہے کون سی دعا کون مانگ رہا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے جملے ترجمے کر کر کے لوگ مشہور ہو گئے، بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ زین العابدین، معجزات کی تاریخ طویل ہے، اتنے معجزات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ زین العابدین ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں عابد بیمار، نہیں کہنا چاہیے، اگر کہنا ہے تو یوں کہیے بیمار کربلا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کبھی بھی زیادہ بیمار نہیں رہتا۔ ایسی بیماری جس کی وجہ سے لوگ امام سے دور ہوں، امام کو نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ کہیں گے عابد بیمار، لقب ہی بیمار بنا دیا، ٹھیک نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے ہمارے۔ کہیے عابد بیمار کربلا، جو کربلا میں بیمار ہوئے تھے، فقط کربلا کی حد تک بیمار، لیکن ایسا عابد جس نے پوری امت کو اپنی مٹھی میں رکھا اپنے جلال کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کمالات کے ذریعے سے۔ ایسا عابد جو بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا تھا۔ مناقب کی کتب میں ہے، دلائل کی کتب میں ہے، معجزات کی کتب میں ہے کہ جب واقعہ کربلا سے واپسی ہوئی، ایک شخص جس نے رستے میں بڑی خدمت کی تھی، مولا نے کچھ زیورات وغیرہ، کچھ تبرکات بیویوں سے لے کے اس کو دیے، کہا تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے۔ تو کہنے لگا مولا مجھے نہیں چاہیے، میں نے اللہ کی قرب کے لیے خدمت کی ہے، آپ کی محبت میں کی ہے، مجھے پیسہ۔ آل محمد کی خدمت کے بعد انسان انہی سے پیسہ مانگے، مناسب نہیں، اچھا نہیں لگتا، اگرچہ آپ محبت میں دے رہے ہیں، میں نے اس کے لیے نہیں کیا تھا۔ تو مولا نے اسے زمین پہ پڑا ہوا ایک
کالا چکنا پتھر اٹھا کر دیا, اس پہ اپنی مہر لگائی, کہا کبھی بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اس پتھر سے مانگنا. کالا پتھر, چکنا پتھر, لیکن جان اس میں ایسے آ گئی کہ مہر زین العابدین کی ہے. پتھر اس نے جیب میں رکھا, چلا گیا. ایک دن کا گھر میں اندھیرا تھا, لالٹین بجھ گئی, شعلے نہیں تھے, ایندھن نہیں تھا, تو میں نے پتھر سے کہا, میں نے کہا مجھے ابھی روشنی چاہیے. تو ایسے روشن ہوا لگ رہا تھا چاند گھر ہی میں آ گیا. عابد, ایسا عابد جو بے جان پتھر میں بھی. کسی بادشاہ نے بلایا, لگ ایسا رہا تھا کہ اب یا تو جیل میں جاؤں گا یا قتل کیا جاؤں گا. پتھر کو ساتھ لے کر گیا. جو ظالم تھا وہ مہربان ہو گیا, اس کی روش ہی تبدیل ہو گئی. کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی, درہم و دینار مانگے تو اسی پتھر سے نکل کر سامنے آ گئے. جس عابد میں اتنی جان ہو کہ وہ بے جان پتھر میں جان ڈال دے, کائنات کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو عابد کے ذریعے سے حل نہ ہو. سلام اللہ علیہ. میں اور آپ توسل کریں کبھی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے, مولا آپ ہماری مشکلات کو حل کیجئے, مولا آپ ہماری مدد کیجئے. اور معجزات اس قدر زیادہ ہے, اس قدر عجیب و غریب ہے کہ انسان پڑھے, اور اگر میں پڑھنا شروع کروں تو آپ کہیں گے تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. بہت معجزات لکھے, اتنے معجزات اور عجیب و غریب معجزات کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سید سجاد کی زندگی کے کیسے کیسے معجزے ہیں جو ہم نے آج تک سنے ہی نہیں. مردے کو زندہ نہیں کیا, کیا ہے. بیماروں کو شفا نہیں دی, دی ہے. باعجاز امامت حتیٰ واقع کربلا کے جو مصائب ہیں اس میں آگ کے شہداء کو دفن کرنا, بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں, توق بھی نکل گیا, سب کچھ نکل گیا, آئے شہداء کو دفنایا, واپس چلے گئے. یہ سارے وہ معجزات ہیں جو عابد بیمار کربلا سلام اللہ علیہ کے ہیں. وہ عابد جو کرنا چاہے اللہ کے اذن سے کر سکتا ہے. حسین کا بیٹا علی زین العابدین, لیکن جس کو اللہ نے اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا, وہ ساری زندگی روتا رہا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, جس کے پاس کمال ایسا تھا, علم ایسا کہ صحیفہ سجادیہ آج تک آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی نے صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ مصر میں شیخ الاسلام طنطاوی کو بھجوایا. اس نے نسخے پہ لکھا, دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق. یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے, باقی مخلوق کا کلام اس کی برابری نہیں کر سکتا. سنی عالم نے لکھا. کتنا علم ہے, کتنا فضل ہے, کتنا کمال. معجزات میں نے بتایا بے شمار ہے, وقت نہیں ہے ورنہ میں ذکر کرتا کچھ معجزات, بے شمار معجزات. اس کے باوجود ترجیحی بنیاد پر جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ کیا ہے؟ گریہ. گریے کو ترجیحی بنیاد پر اہمیت دی ہے. اس کا مطلب عزاداری ایک عظمت رکھتی ہے. وہ جو سجاد ہے, سجاد میں نے بتایا کتنے سجدے کیے, وہ جو زین العابدین ہے, مولانا روایت پڑھی حشر کے میدان میں اللہ پکار کے کہے گا اینا زین العابدین, فَيَخْطُرُ بَيْنَ الصُّفُوفِ یا يَخْطُو بَيْنَ الصُّفُوفِ, ٹہلتے ہوئے خرامہ خرامہ صفوں کے درمیان سے مولا آئیں گے زین العابدین سلام اللہ علیہ, عابدوں کی زینت. اللہ پکارے گا, وہ جو اتنی عظمتوں کا حامل ہے. لکھا ہے جب جب آل محمد کی بیویاں بیٹھ کر گریہ کرتی تھی غم حسین میں, کان یعمل لہن الطعام سفینۃ البحار, مولا امام زین العابدین خود تبرک بنایا کرتے تھے, کھانا خود بنایا کرتے تھے, دیگ میں چمچہ خود چلایا کرتے تھے کہ عزاداروں کا تبرک میں خود بناؤں گا. میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو, عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے. جو ابھی میرے بھائی میں نے آتے ہوئے دیکھا یہاں پر تبرک کا اہتمام کر رہے تھے, وہ سمجھیں آج کے دن کہ میں زین العابدین کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں.
आजादारों के लिए तबर्रुक बनाना सीरत है। 35 साल गिरिया, 34 साल गिरिया, मुसलसल गिरिया। वाक़या करबला के बाद सफ़ीरतुल बिहार में शेख अब्बास ने लिखा कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह, कोई सजदा ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसा नहीं किया जो खाके कब्र हुसैन पर न हो। हर सजदा खाके कब्र हुसैन पर है। कान इंदहू खिरक़तुन फ़ीहा तुरबतु क़ब्रिल हुसैन, एक पुराना कपड़ा था जिसमें कब्र हुसैन की मट्टी थी, सिर्फ इसी पर सजदा करते थे। सजदा खाके कब्र हुसैन पर, आंसू गम हुसैन, खिदमत अज़ादारान हुसैन की। यानी सारी जिंदगी ज़ैनुल आबिदीन ने अगर गुजारी है तो हुसैन हुसैन करते हुए गुजारी। ये मैं और आप जो हुसैन हुसैन कर रहे हैं ये कम, इसीलिए मौला ने फरमाया अल बुक्काऊन खम्सा, रोने वाले जो थे दुनिया में 5 थे। आदम थे, इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया, 40 साल रोते रहे। याकूब व यूसुफ का गिरिया है 8 साल, बाज़ रिवायतों के मुताबिक 18 साल। याकूब रोए वबियद्दत ऐनाहु व हुवा कदीम, इतना रोए कि आंखें सफ़ेद हो गई, नाबीना हो गए, कुरान कह रहा है। यूसुफ इतना रोए कि जेल वालों ने कहा, जिंदान में लोगों ने कहा या दिन में रोया करो या रात में रोया करो। और एक नबी की बेटी सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सुरना लयालिया, बाबा तेरे बाद इतनी मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पर पड़ती वो तारीक रात में तब्दील हो। मदीने वालों ने आकर कहा, ऐ अली ज़हरा से कहिए या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। अब जब बीबी के नाम पे ऐसा रोए तो एक जुमला सुन लीजिए। इस साल फातिमा ज़हरा का दिल भी दुखाया गया है ना। इस साल बीबी की शान में भी इसी पाकिस्तान में गुस्ताखी हुई है, रोना तो बनता है। जुमला सुनिएगा फिर गिरिया कीजिएगा, ज़ादारों से गुजारिश है पूरी तवज्जो से जुमला सुने। अगर किसी जगह 25, 50, 60, 70, 100 औरतें बैठकर रो रही हूं, गली के दूसरे कोने पर जाकर पूछिए, उनकी आवाज नहीं आती। 100 औरतें भी रो रही हो ना, आप रोड पे जाके पूछिए रोने की आवाज आ रही, कहेंगे नहीं कोई आवाज नहीं आ रही। ये क्या हुआ? नबी की 18 साला ज़ईफा बेटी एक छोटे से हुजरे में रो रही थी। पूरा मदीना आ गया, नबी की बेटी से कहो या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। मेरा तो नहीं ख्याल है कि आवाज पूरे मदीने तक जाती होगी। ये मदीना वाले कैसे आ गए? एक बड़े आलिम सुलेमान तनकाबुनी ने अपनी किताब में लिखा कि जब ज़हरा रोती थी तो हसन और हुसैन रोते थे, जब हसन और हुसैन रोते थे फिजा रोती थी, जब फिजा रोती थी अस्मा रोती थी, मौला अली रोते थे। जब ये सब रोते थे तो वो दरवाजा जिस पर नबी खड़े होकर सलाम करता था वो दरवाजा भी रोता था, दरो दीवार रोते थे, मदीने का जर्रा जर्रा रोता था, आसमान में फरिश्ते रोते थे, सबका लहजा ज़हरा की तरह होता था। अबुल हसन अपनी ज़ौजा से कहिए या दिन में रोया करे या रात में रोया करे। जब मौला ने पैगाम पहुंचाया, कहा मदीना के शयूख आए थे और कह रहे थे दुख्तर नबी से कहो या दिन में गिरिया करे या रात में, तो मेरी बीबी ने अजीब जवाब दिया, कहा या अली इनसे जाकर कह दीजिए लो अतरुको बुकाई, मैं रोना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन इतना बता दो कि अब ज़हरा चंद दिनों की मेहमान 75 दिन नबी की बेटी जिंदा रही, रोती रही। आखिरी रोने वाला ज़ैनुल आबिदीन है। अपने
بابا کے بعد 35 سال زندہ رہا، روتا رہا، اتنا رویا کسی نے آ کر کہا روایت کے جملے، فرزند رسول اگر آپ اتنا روئیں گے تو ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے۔ کہا بتاؤ میں کیا کروں؟ جب مجھے کربلا میں لاشیں یاد آتے ہیں تو آنسو بہنے لگتے۔ بعض روایتوں میں رو کر کہتے تھے میرے ساتھ انصاف کرو، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، یعقوب نبی تھے، پتا تھا بیٹا زندہ ہے، اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، میرے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ میں اس لیے روتا ہوں مجھے شام غریبہ یاد آتی ہے، میری پھپھیاں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، مولا بس چند جملوں کی اور زحمت، مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی؟ وہ زین العابدین جو کھانے کو دیکھتا تو روتا، پانی سامنے آتا تو روتا، کسی نے آ کر مدینے کی گلی میں آواز دی مسلمانوں میری مدد کرو، انا الغریب، میں پردیسی ہوں میری مدد کرو۔ بس یہ غریب کا لفظ سننا تھا، زین العابدین گھر سے نکلے، بلایا ادھر آ، کہا تم مسلمان ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا مدینۃ الرسول ہے۔ کہا مجھے اتنا بتا اگر تو پردیس میں مارا گیا تجھے کوئی کفن دے گا، تجھے کوئی دفنائے گا؟ کہنے لگا فرزند رسول نبی کا شہر ہے، مدینۃ الرسول ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں، کیسے ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں، کوئی کفن نہ دے، کوئی دفنائے نہ مجھے، بس یہ سننا تھا۔ کربلا کا رخ کیا، ارے جو نبی کا نواسا تھا 3 دن اس کا لاشا پڑا رہا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ بس 2 جملوں کی اور زحمت، ہو گیا گریہ ہو گیا پرسہ، 2 جملوں کی اور زحمت۔ پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا تھا؟ پہلی مصیبتیں بہت ہیں، میں ایک مصیبت پڑھوں۔ پہلی مصیبت زینب کبریٰ زین العابدین کی پھوپھی کو 3 دن شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا گیا۔ 3 دن علی کی بیٹی دروازے شام پہ کھڑی رہی۔ کوئی پوچھے تو ذرا کیوں کھڑا رکھا گیا؟ جواب تاریخ سے یہ ملے گا کہ بازار شام کو سجایا جا رہا ہے، 120 قبیلوں کو بلایا گیا ہے، ہر قبیلہ اپنا پرچم لے کر آئے، عزاداروں سے معذرت کے ساتھ جو ناچنے والیاں تھی انہیں بھی بلایا گیا، شرابیوں کا مجمع لایا گیا، تڑپ گئی علی کی بیٹی۔ آیت اللہ، جملے سنو پھر ماتم کرنا۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا جب شام کا یہ ماحول علی کی بیٹی نے دیکھا، شمر کو بلایا، کہا شمر میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے اس مجمع سے نہ لے جانا، ان کی نگاہیں اچھی نہیں ہے۔ عزاداروں میں ہاتھ جوڑ کر یہ جملے پڑھ رہا ہوں، شمر اسی مجمع سے لے جانے لگا، تڑپ گئی علی کی بیٹی، سر اٹھایا، نو کے نیزہ پر سر حسین کو دیکھا، کٹا ہوا سر رو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، حسین نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کی، علی کی بیٹی نے پکار کر کہا یا خواہ لا تغمض عیناک وانظر الینا،
ماذا فعل بنا العدو، اے میرے ماجائے حسین ابھی آنکھیں بند نہ کرو، ارے میری غربت کا تماشا دیکھ، علی کی بیٹی کتنی غریب ہو۔ دو جملے اور سنیے، کون زین العابدین جو ساری زندگی روتا رہا، شام کے مصائب ایک طرف، مولا فرماتے جب یزید کے دربار میں ہمیں لے جایا گیا، ربطونا بالحبال کالاغنام، ہمیں رسیوں میں ایسے باندھا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو باندھا جاتا ہے، ایک سیڑھی اوپر جا رہی تھی، قصر یزید کی طرف ایک سیڑھی جا رہی تھی، جب وہ ظالم ہمیں لے جا رہا تھا اچانک اس لعین نے رسی کو ایسے کھینچا کہ ایک طرف منہ کے بل میں گرا، ایک طرف زینب کبریٰ گری، ایک طرف کتنی مصیبتیں زین العابدین نے یاد کی، جو ساری زندگی بابا کو روتا رہا، نہ جانے یہ گریہ کتنا بڑا جہاد تھا، نہ جانے یہ گریہ کتنا بڑا معرکہ تھا باطل کے خلاف، کہ ولید ابن عبد الملک سے برداشت نہ ہوا، آقا و مولا زین العابدین کو زہر دیا گیا، جب دنیا سے جا رہے تھے تڑپتے ہوئے باقر سے کہا، باقر بیٹے میرے بابا نے کربلا میں مجھ سے یہ کہا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے سجاد کبھی کسی ایسے کے خلاف نہ ہونا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ دوسرا جملہ، بیٹے باقر یہ جو میرا ناقہ ہے نا کبھی اسے کوڑا نہ لگانا۔ جملہ سنو، جملہ جس نے کوفہ و کربلا کے درمیان پھر کوفہ سے شام جب کہا ہو بابا کوڑا لگا ہو، اسے پتا ہے نا کوڑے کی کیا اذیت ہوتی ہے، کہ بیٹا کبھی ناقے پہ بھی کوڑا نہ لگانا۔ جب جنازہ اٹھا زین العابدین کا سارے مدینہ والے آ گئے، چاروں طرف ہجوم ہی ہجوم تھا، زین العابدین کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بقیع لے جایا گیا، حسن مجتبیٰ کے پہلو میں رکھا گیا، میں کہوں گا رو کر زین العابدین نے کربلا کا رخ کیا ہوگا، بابا بابا مجھے معاف کرنا، تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.